پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہوں، اور آج کا ٹاپک آپ کے سامنے فلڈیلفیا کنونشن اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے کانسٹیٹیوشن۔ فلڈیلفیا کنونشن جو ہے وہ بیسیکلی اس لیے نہیں بلایا گیا تھا کہ وہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنائے، بلکہ وہ اس لیے بلایا گیا تھا کہ پرانے کانسٹیٹیوشن کو ہی امینڈ کر دیا جائے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فریم کر دیا گیا۔ آپ اس حوالے سے ڈسکس کیجئے۔ اور میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سن نوفلز اکیڈمی، اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دے گا۔ دیکھیے، اس ٹاپک کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یونائٹڈ کا کانسٹیٹیوشن کس طریقے سے بنا اور اس کے پیچھے کیا جو ہے فیکٹرز رہے، تھوڑی سی اس کی جسے کہنا چاہیے کہ ہسٹری دیکھیں گے۔ تو کویسچن میں نے لیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہسٹری، سال تھا 2022۔ تو اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، اگر آپ دیکھیں بلو کلر میں فلڈیلفیا اور کنونشن کو میں نے ظاہر کیا ہے، اور آرٹیکلز آف کانفیڈریشن۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ دونوں چیزیں کیا ہیں۔ تو فلڈیلفیا کنونشن ایک طرح کا ایک بیٹھک تھی جس کے اندر کہ اس زمانے کی 13 ریاستیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، جو اس وقت موجودہ 50 اسٹیٹس ہیں، اس وقت 50 نہیں ہوتی تھی بلکہ اس وقت 13 ریاستیں ہوتی تھی۔ یہ بالکل ابتدائی دور ہے جو یہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو فلڈیلفیا کنونشن جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آرٹیکلز آف کانفیڈریشن، جو کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ امریکہ کا جو ابتدائی آئین تھا، کانسٹیٹیوشن تھا ابتدائی، وہ آرٹیکل آف کانفیڈریشن کہلاتا تھا۔ اس کو امینڈ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اس کو امینڈ کر کے جو ہے وہ ایک تھوڑا سا بہتر کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کریں، تو اس کے لیے فلڈیلفیا کنونشن جو ہے اس کو بلایا گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس فلڈیلفیا کنونشن میں رزلٹ یہ رہا کہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن بن گیا۔ بس یہ اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ دراصل امریکہ کے موجودہ کانسٹیٹیوشن کے آنے سے پہلے آرٹیکل آف کانفیڈریشن نے ہی امریکہ کے پہلے کانسٹیٹیوشن کا کام 1781 سے لے کے 1789 تک کیا، اور اس آرٹیکل آف کانفیڈریشن کو بہتر بنانے کے لیے فلڈیلفیا کنونشن کو بلایا گیا، اور یوں ایک نیا کانسٹیٹیوشن وجود میں آیا۔ دراصل یہ کانسٹیٹیوشن، کنونشن اور منظوریاں 1787 سے 1789 تک فلڈیلفیا میں جاری رہیں۔ کانسٹیٹیوشنل کنونشن کو بلانے کا مقصد دراصل آرٹیکل آف کانفیڈریشن کو ریوائز کر کے اس کی کمزوریوں کو دور کرنا تھا۔ پرانے کانسٹیٹیوشن یعنی آرٹیکل آف کانفیڈریشن کے مطابق لیجسلیچر یعنی کہ کانگریس کا ایک ہی ہاؤس تھا، کوئی جوڈیشری سسٹم بھی صحیح سے ڈیزائن نہیں تھا۔ ایک اور بہت بڑی کمزوری یہ تھی کہ آرٹیکل آف کانفیڈریشن کا کامرس یعنی کہ تجارت کے حوالے سے سرکار کو کوئی پاور نہیں دے رہی تھی، اور جو یو ایس اسٹیٹس کے درمیان مسائل کو جنم دے رہے تھے۔ اور یوں بالآخر کنونشن اس نتیجے پر پہنچا کہ آرٹیکل آف کانفیڈریشن کو ریوائز کرنے کے بجائے ختم کر دیا جائے، اور فیوچر میں ایک زیادہ مضبوط گورنمنٹ کو بنانے کا سسٹم دیا جائے۔ 1787 میں 55 لوگوں میں سے 39 ڈیلیگیشنز کے افراد نے تیار کیے گئے نئے ڈاکومنٹ پر دستخط کر دیے۔ ان لوگوں میں جارج واشنگٹن، بینجامن فرینکلن، جیمز میڈیسن، جان ڈکسن، الیگزینڈر ہیملٹن وغیرہ وغیرہ شامل تھے۔ 13 ریاستوں میں سے روڈس آئلینڈ وہ ریاست تھی جس نے اپنے ڈیلیگیشنز کو بھیجنے سے اس وقت انکار کر دیا تھا۔ ان ڈیلیگیشنز نے 2 پلان دیے تھے پروپوزڈ گورنمنٹ کس طرح سے بنے۔ پہلا ورجینیا پلان کہلایا، جس میں ریاستوں کو پاپولیشن کے مطابق ریپرزنٹیشنز یا سیٹیں دینے کی بات سامنے لائی گئی۔ دوسرا نیو جرسی پلان تھا، جس میں تمام ریاستوں کو ایکول سیٹس دینے کی بات کی گئی۔ دونوں پلانز پر تمام ریاستیں ایگریڈ نہ ہو سکی، اور 4 ہفتے گزر گئے، اور بالآخر اس کا حل آ گیا جسے کنیکٹیکٹ کمپرومائز کہا گیا، جس میں 2 ہاؤسز سجیسٹ کیے گئے تاکہ جو ہے وہ دونوں سجیشنز تھے وہ کور ہو جائیں، اور یہ ایک یونیک کانسیپٹ آیا کہ 2 ہاؤسز ہوں گے، اور پہلا ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز جہاں آبادی کی مناسبت سے سیٹیں رکھی گئیں، یعنی کہ ہر ریاست کی آبادی کی ریپرزنٹیشن وہاں سے ظاہر ہو جائے گی، اور دوسرا سینٹ کہلایا جہاں ہر کسی اسٹیٹس کی 2 سیٹیں موجود تھیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن جو کہ اس کنونشن کے بعد ہی وجود میں آیا تھا، اس میں ایک ایسی فیڈرل گورنمنٹ بنا دی گئی جو کہ زیادہ نمایاں پاور رکھتی ہے، اور ان سب پاورز کو کانگریس کو دلانے
اور تبدیلیوں کے لیے ایک لارج میجورٹی کی ریٹیفیکیشن یعنی منظوری ضروری تھی، جو آرٹیکل آف کانفیڈریشن کے ذریعے ہونا تھی، مگر عام طور پر اس طرح کی تحریکیں ڈیڈ لاک پر آ کر ختم ہو جاتی تھیں، کیونکہ نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان ایک بڑی ڈیوائڈ تھی۔ اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں ایک نیا کانسٹیٹیوشن بالآخر آیا، کہ ایک ایگریمنٹ ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس نئے ریفارمڈ فیڈرل سسٹم کے تحت سارے اختیارات اور ذمہ داریاں اسٹیٹس کی ایگزیکٹو برانچ یعنی پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اور کیبنٹ کو مل جاتے، اور ٹریٹی ریٹیفیکیشن جیسی اور تمام پاورز بہرحال لیجسلیچر برانچ یعنی کانگریس کے پاس ہی رہتی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کے کانسٹیٹیوشن نے 1789 میں بن کر کام کرنا شروع کیا تھا۔ 17 سپٹمبر 1787 کو یہ کریٹ ہوا اور 4 مارچ 1789 کو یہ پروملگیٹ ہو گیا، اور آج اس کو 234 سال ہو چکے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں کام کرتے ہوئے، اسٹل یہ ایفیکٹو ہے اور آج تک موجود ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کنونشن کے آفیشلز نے ایک ماڈل گورنمنٹ بنائی جو کہ لیجسلیٹو برانچ، جوڈیشل برانچ اور ایگزیکیوٹو برانچ سے بنی تھی، اور اس طرح چیک اینڈ بیلنس کو ممکن بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکن کانسٹیٹیوشن کا ایک بہت بڑا یہ فیچر ہے کہ اس میں چیک اینڈ بیلنس ہے۔ کبھی کبھی یہ سوال آ جاتا ہے تو آپ بتائیں گے کہ چیک اینڈ بیلنس کو ممکن بنانے کے لیے امریکن گورنمنٹ سسٹم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک لیجسلیٹو برانچ ہے، ایک جوڈیشل برانچ ہے اور ایک ایگزیکیوٹو برانچ ہے، اور یہ تینوں ایک دوسرے کو ایکولائز کرتی ہیں، ایک دوسرے کو کے اندر چیک اینڈ بیلنس کو کریٹ کرتی ہیں، اور یہ بڑا یونیک کانسیپٹ تھا جو کہ آج سے تقریباً 250 سال پہلے جو ہے وہ یہ ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا۔ آپ یہ آج کے دور میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تو بہت سارے ملکوں کے اندر موجود ہے، لیکن آپ 250 سال پہلے کی بات جب آپ کرتے ہیں، 234 235 سال پہلے کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت یونیک کانسیپٹ تھا۔ جن لوگوں نے اس کانسیپٹ کو ڈیولپ کیا ان کو واقعی میں سلام ہے۔ کانسٹیٹیوشن بنانے والوں کا یہ نظریہ تھا کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہو جس کی عدالتیں طاقتور ہوں اور پریزیڈنسی کمزور ہو، اور ایگزیکیوٹو برانچ لیجسلیٹو برانچ کے ذریعے سے بنے۔ کانسٹیٹیوشن بنانے والوں نے امید کی کہ سینٹ امپورٹنٹ ایشوز کو دیکھے گا، خصوصاً ٹریٹیز کو سائن کرنے کا کام وہی کرے گا، اور دیگر کم اہمیت کے معاملات ایگزیکیوٹو برانچ دیکھے گی۔ مگر جیسے جیسے اس پر مزید کام آگے بڑھا، ویسے ویسے ایگزیکیوٹو برانچ کو زیادہ اختیارات مل گئے، اور یوں پریزیڈنٹ کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ فورن میٹرز کو بھی دیکھے گا، اور 1789 میں کانگریس نے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ یعنی کہ وزارت خارجہ ایگزیکیوٹو برانچ کے انڈر بنانے کی منظوری دے دی۔ یہ میری پریزنٹیشن کمپلیٹ ہونے کو آ رہی ہے۔ ہاؤ لانگ از امریکاز کانسٹیٹیوشن، تو 4543 ورڈز پہ مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں 27 امینڈمنٹ ہیں، اور امینڈمنٹ کے ساتھ 7591 ورڈز کا یہ کانسٹیٹیوشن بن جاتا ہے جب اس کے اندر 27 امینڈمنٹس داخل ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ون آف دا شارٹیسٹ کانسٹیٹیوشنس ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کا ریجڈ کانسٹیٹیوشن مانا جاتا ہے، کہ اس ریجڈ کانسٹیٹیوشن اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ امینڈ نہیں کیا جا سکتا، بہت مشکل سے یہ امینڈ ہوتا ہے۔ اس کی امینڈمنٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اتنی ڈیفیکلٹ ہیں کہ اس کو کوئی گورنمنٹ اتنی آسانی سے امینڈ نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے 234-35 سال ہونے کے باوجود صرف اس میں 27 امینڈمنٹس اب تک ہو سکی ہیں۔ واٹ از دا شارٹیسٹ کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ؟ تو انڈونیشین کانسٹیٹیوشن آف 1945 کو شارٹیسٹ کانسٹیٹیوشن مانا جاتا ہے۔ لانگسٹ کانسٹیٹیوشن دنیا کا کون سا ہے؟ تو وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کو مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے فادر کا کیا نام ہے، یا ہو از دا فادر آف دا یو ایس کانسٹیٹیوشن؟ تو جیمس میڈیسن کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا فادر مانا جاتا ہے۔ یہ امریکہ کے چوتھے پریزیڈنٹ بھی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے کہ جو امریکہ کی آئین کے اندر جو 10 شروع کی امینڈمنٹس ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ان کو جو ہے بل آف رائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بل آف رائٹس جو ہے شروع کی 10 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں۔ تو یہ میری پریزنٹیشن تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیے گا۔ تھینک یو۔